والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. ہم جس موضوع پر آج گفتگو کر رہے ہیں بہت ہی حساس موضوع ہے. ایک ایسا موضوع، ایک ایسی ٹاپک ہے جس کو سمجھنا آج کے ماحول میں خصوصیت کے ساتھ ہر اس انسان کے لیے جو ایک ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہوں، ملتے جلتے ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس موضوع کو سمجھیں. اس موضوع کو نہ سمجھنے کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس موضوع کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے جس کو مرضی اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. تکفیریت، خارجیت، یہ اسی موضوع کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ. اس موضوع کو سمجھے نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کفر کے فتاوے لگانا شروع کر دیے. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کے یہاں ایمانی طور پر لبرلزم داخل ہو گیا ہے. ایمانی طور پر عقیدے کے اعتبار سے وہ لبرل ہونے لگا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان برداشت کے نام پر، محبت و الفت کی تقسیم اور اس کو بانٹنے کے نام پر، ایک سماج میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے قربت کے نتیجے میں کفر و شرک تک کو اپنانے کے لیے تیار ہے. ایک آدمی فون کرتا ہے، مجھے سننے میں آیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو نمستے کہے تو نہیں کہنا چاہیے جواب میں نمستے. میں نے کہا کہ بالکل، میں نے کہا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ کو نمستے کہتا ہے تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. انگریزوں نے اچھا خاصا گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون دیا، اسی کا استعمال کرو. کیسے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہاں دکان لگائے ہیں، چاروں طرف غیر مسلم رہتے ہیں، وہ آتا ہے بڑے اخلاق کے ساتھ، صبح کے وقت ہم سے ملتا ہے اور ہم کو بڑے پیار سے محبت سے نمستے کہہ دیتا ہے، تو میں اس کو کیوں نہ کہوں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے جس دیش میں رہو اس بھیش میں رہو. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ جہاں رہو وہاں کے حساب سے رہو. نہیں تو اگر ہم اس کو نہیں کہیں گے تو میری دکان میں کوئی کام لینے نہیں آئے گا، میری دکان بند ہو جائے گی، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، جھگڑا کرنا ہے؟ نہیں، ہم کو جاننا ہے. یہ بیچارہ لوڈ نہیں لے پا رہا ہے کیا؟ تو مجھ کو جاننا ہے. بولے ہم نے بتا دیا، اب جھگڑا مت کرو، چپ چاپ بیٹھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس ٹاپک کو الولاء والبراء، محبت اور دشمنی یا براءت، اس موضوع کو نہیں سمجھتا ہے تو ایک طرف
وہ تکفیری بن جاتا ہے، یا تو پھر دوسری طرف وہ انسان اتنا زیادہ لبرل ہو جاتا ہے کہ شرک و کفر کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے جن کے یہاں اس موضوع میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ پڑھے لکھے علماء کہا جانے والا انسان، علماء جسے کہا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی اس موضوع میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے پھسل جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس موضوع کو سمجھا جائے۔ آج خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کلچرل انداز میں زندگی جیتے ہوئے اس موڑ پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی گھر کی بیٹیاں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں، ان کے گھر کے بیٹے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے، اسلام سے باہر نکل جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو بچپن سے اس موضوع کے طرف توجہ نہیں دلایا گیا۔ تو الولا والبراء، ولا یہ ولایت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ولی۔ ولی کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں دوست، اور براء یہ براءت سے ہے، معنی ہے جدائی، الگ ہو جانا، کسی سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ تو یہی ہے الولا والبراء، دوستی اور دشمنی۔ اب دوستی اور دشمنی کے کیا کیا درجات ہیں اور اس کو کس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک ایسا انسان بھی رہتا ہے جو کفر میں ہے، شرک میں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کس حد تک دوستی جائز ہے اور کس حد تک اس سے ہمارا تعامل درست ہے، کس حد تک ہم اس سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں، اسی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے۔ آج جو ہم درس شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے عرب کے ایک بہت بڑی شخصیت شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا ایک چھوٹا سا 10-12 صفحات پر مشتمل کتابچہ ہے، اسی کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور دیگر کئی اقوال، دیگر بہت سارے علماء کی کتابیں اور بہت سے علماء کی تقریروں سے بھی جو باتیں ذہن میں ہیں اس کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چنانچہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ وبعد فإن بعد محبت اللہ ورسولہ تجب محبت اولیاء اللہ ومعادات اعدائہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد واجب ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی جائے اور اللہ کے دشمنوں سے عداوت کی جائے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد کن سے محبت ہوگی؟ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اور دشمنی ہوگی ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان سے بھی اگر محبت ہو تو اللہ رب العالمین کی محبت پر اس کی محبت غالب نہیں آئے گی۔
کسی مسلمان سے اگر محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں ان کی محبت کم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پانے والوں کا جہاں ذکر کیا وہاں کیا کہا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ سے، اس کے رسول سے دنیا کے تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی مسلمان کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز نہ کرے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہیں کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو جاتی ہے، ولیوں، پیروں، فقیروں، بزرگوں، اپنے اماموں اور اپنے مولویوں اور مفتیوں کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آدمی کنارے رکھ کر کے مولویوں، مفتیوں، عالموں، فاضلوں، پیروں، فقیروں اور ولیوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے محبت نہ ہونے یا محبت کم ہونے کے نتیجے میں انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ دعوی ایمانی کے بعد بھی مشرک ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اعلان یہ ہے کہ وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس شرک کی وجہ کیا ہے؟ کسی ولی، بزرگ، پیر، فقیر کو اللہ سے زیادہ محبت کے قابل تصور کرنا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو تقریریں کرتے ہیں، چاہے احمد نقشبندی ہو یا گوہر شاہی ہو پاکستان کا، یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ کا اعلان کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے نظروں میں غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے رکوع و سجدے کر جانا، یہ اس لیے صحیح اور درست ہے کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگے، اور پھر اپنے اس عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر کی الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ بَعْدَ مُحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کی جائے اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ فمن اصول العقیدہ الاسلامیہ انہ یجب علی کل مسلم، کہتے ہیں یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت ہو، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جن لوگوں نے دنیا میں بڑے تجربے کیے ہیں، جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس بات کی رعایت کیجیے، اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ ایسے ماحول میں اس علم حاصل کرے، ایجوکیشن کا سسٹم ایسا ہو جہاں پر اسلام پایا جاتا ہو، ایسے جگہوں میں نہ بھیجیں جہاں شرک ہو، جہاں کفر ہو، تو ایسی صورت میں
لوگ اس بات کو ناسمجھی پر محمول کرتے ہیں، ناسمجھ مولوی ہے، نہیں سمجھتا ہے، تجربہ نہیں ہے. کہتے نا بچوں کو کہاں کرسچن اسکولوں میں ڈال رہے ہو، اسلامک اسکولس میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، وہاں پڑھاؤ. لے کے جاؤ گے کرسچن اسکول میں، کوئی چرچ کے انڈر میں ہے، کوئی کسی ٹرسٹ کے انڈر میں ہے، صبح صبح شرکیہ کلمہ پڑھائیں گے تو جواب کیا آتا ہے؟ یہاں پڑھ کے کیا کر لے گا؟ یہاں کون سی تعلیم ہوتی ہے؟ یہاں کے بچوں کی انگریزی دیکھو، وہاں کے بچوں کی انگریزی دیکھو، ہے نا. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ بات ذہن میں کیوں آتی ہے؟ یہ بات ذہن میں اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کو ایک اسلامی معاشرہ جہاں پر بھلے کسی قسم کا عبادت نظر نہ آئے لیکن شرک کے الفاظ نہ کہا جانا اس میں، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں صبح شام شرکیہ باتیں کہی جاتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لوگ یہی تصور کرتے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کیا ہے، بچہ ہے صبح صبح پریئر پڑھ لیا، بھلے شرکیہ ہے، ہم گھر میں اس کو دیندار بنا دیں گے، ہم اسے اسلام سکھا دیں گے، ہم اسے عقیدہ توحید بتا دیں گے. ارے ایسا نہیں ہو، ہم لوگ بگڑ گئے کیا؟ ہم لوگ کرسچن ہو گئے کیا؟ ہم لوگ کافر ہو گئے کیا؟ یہ کہتے ہیں نا. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ آدمی مسلمانوں سے محبت کرے اور جو مسلمان نہیں ہے ان سے وہ محبت نہ کرے. اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان جہاں پڑھے گا، جن اساتذہ سے تعلیم لے گا، کچھ نہ کچھ رسپیکٹ تو اس کے اندر آ ہی جائے گی، تعظیم آ ہی جائے گی. اور تعظیم العجماء، اجمیوں کی حرکتیں جو اسلام میں کہیں نہیں ہے اس کے اندر داخل ہو ہی جائے گی. تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ فَمِنْ اصول العقیدہ الاسلام، اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان کا اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. يدين بهذه العقیدہ ان یوالی اہلہا ویعادی اعداءہا. دین یہی ہے، دین کا یہ عظیم ترین حصہ ہے کہ انسان جو صاحب دین ہے اس سے محبت کرے اور جو دین کا دشمن ہے اس سے نفرت کرے. فیحب اہل التوحید والاخلاص ویوالیہم ویبغض اہل الاشراک ویعادیہم. پھر وہ کیا کرے؟ توحید والوں سے محبت کرے اور شرک والوں سے نفرت کرے. یہاں ہم اس کتاب سے ہٹ کر کے ایک اور کتاب کی طرف جاتے ہیں. کتاب کا نام ہے الاصول الثلاثہ، لکھنے والے کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے اسلام کا ڈیفینیشن ان الفاظ میں بیان کیا: الاستسلام للہ والطاعہ والانقیاد لہ وبراءۃ من الشرک واہلہ. الاستسلام للہ، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اسی کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. وبراءۃ من الشرک واہلہ. اور یہ اصل پوائنٹ ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرک اور مشرکوں سے براءت کا اعلان کرنا، یہ ہے اسلام. معلوم یہ ہوا
جو انسان شرک سے صرف براءت کا اعلان کرے، مشرکوں سے براءت کا اعلان نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ شرک اور مشرک دونوں سے براءت کا اعلان ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک اور مشرکوں سے براءت کیسے کیا جائے؟ تو پھر اس کے بارے میں آگے کے دروس میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ غیر مسلموں سے محبت کی دلیل کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں غیر مسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کے اندر محبت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں غیر مسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس سے میں بری ہوں، لیکن آپ بری نہیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو محبت اور براءت کے دلائل کیا ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ تو شرک سے اور اہل شرک سے براءت کا اعلان بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں وَيَبْغُضُ أَهْلُ الْإِشْرَاقِ، بغض ہو، نفرت ہو، کن سے؟ جو لوگ اہل شرک ہیں، جو لوگ کیا ہیں؟ اہل شرک ہیں۔ وَذَلِكَ مِن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ أُمِرْنَا بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے اوپر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین رول ماڈل، ایک بہترین زندگی گزارنے کا آئیڈیل کس میں ہے؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ والذین معہ، اور ان لوگوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی انبیاء اکرام۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، نفرت اور دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ بغض کیا ہے؟ کیا بغض کا معنی وہ ہے جو آج کی تاریخ میں دنیا میں نظر آتا ہے، یا کچھ اور ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ابھی قربانی کے مناسبت سے، حج کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو خوب یاد کیا جائے گا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان کریں گے، بہت سارے جگہ تو شروع بھی ہو گیا ہوگا، پھر کچھ سچے واقعات، کچھ جھوٹے واقعات بیان کیے جائیں گے، ہے نا؟ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، لوگ عجیب عجیب واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے گئے، چھری چلایا تو ذبح نہیں ہوا، چھری زور سے پھینکا، مکہ کی 4 پہاڑیاں کٹ کر گر گئیں۔ تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے، بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جائے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے جو بات کہی وہ کیا کہا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین یعنی جملہ انبیاء اکرام، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے، جن کی اتباع کر کے تم بہترین انسان بن سکتے ہو، جن کے راستے پر چل کے تم بہترین مسلمان بن سکتے ہو۔
اور بہترین اسوہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ بہترین اسوہ ہے عمل کر لو، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس بہترین اسوہ کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال بیان کی۔ مثال کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا۔ کن سے کہا؟ اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، انا براء منکم، ہم سب تم سے بری ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ تم سے بری ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب سے بری ہیں جن سب کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم نے تم سے اخوت، محبت کا انکار کیا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی توحید اور شرک کے درمیان بغض و عداوت شروع ہو چکا ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم لے آؤ ایمان، باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی براعت دو طرح کی ہوئی۔ ایک براعت آپ نے بری سمجھا اپنے آپ کو اور الگ ہو گئے، اور ایک براعت یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بری ہیں اس کے اس عمل سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا رول ماڈل یہ ہے کہ آپ براعت کا اعلان کریں، براعت کا اظہار کریں۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ براعت کیسے ہوگی، کافروں سے محبت کی دلیل کیا ہے اور نفرت کیسے ہوگی، اس کی دلیلیں قرآن کی روشنی میں آگے آیتوں میں آئیں گی۔ جو لوگ محبت کو نہیں سمجھ سکے وہ کافروں سے محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو نفرت کو نہیں سمجھ سکے وہ تکفیری بنے گھوم رہے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَهُوَ مِن دِينِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، تم نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء، اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کا دوست ہے، ولی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوست، عربی زبان میں قربت کو ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں رفیق، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھی، حبیب، ایک ایسا ساتھی جس سے محبت ہو، ردیف، جو انسان کے ساتھ پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا ہو، وہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ولی۔ ولی یہ کئی معنوں سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے۔ ولایت میں کئی چیزیں داخل ہیں، محبت، قربت اور ذمہ داری۔ محبت، قربت اور ذمہ داری۔ ولی ایک ایسا قریبی انسان جس کے اوپر آپ کچھ ذمہ داری ڈالتے ہوں۔ یہی وجہ ہے نکاح میں ولی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا والد۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ تم کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی تمہارے تعلقات یہودیوں سے، نصرانیوں سے اس طرح کی نہ ہو کہ جس میں دلی محبت ہو، جس میں قربت ہو، اور جس میں تم اس پر اتنا اعتماد کرو کہ اس کو کچھ ذمہ داری اسلام کے تئیں تم سونپ دو۔ چنانچہ
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے گورنر تھے، ان کو خط لکھوانا تھا، تو انہوں نے بطور محرر کے، رائٹر کے طور پر خط لکھوانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو رکھا تھا جو نصرانی یا یہودی تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہیں خط بھیجنا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے، وہ خط لکھ دیتا تھا اور بھیج دیا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ آج ہی اس کو برخاست کیا جائے، آج ہی اس کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے، آج ہی اس کو دور کر دیا جائے۔ تو آیت کیا پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہی والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، یہودیوں اور نصرانیوں کو ولی نہ بناؤ۔ یہاں ولی کے معنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ایسی شخصیت جس پر آپ اعتماد کریں، بھروسہ کریں اور اسلام کے تئیں کچھ ذمہ داری اس کو سونپ دیں۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ آپ اسے کہیں کہ لکھو چل، تو وہ چل لکھے، چلو نہ لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، تم اس کو چل لکھنے بولو گے وہ آؤ لکھ دے گا، ہے نا، تم کوڑے لگانے بولو گے وہ قتل کرنے کا حکم لکھ دے گا، تم اس کو جرمانہ دینے کا حکم لکھنے بولو گے وہ اس کو ملک سے باہر بھگانے کا حکم لکھ دے گا۔ یہ قابل اعتماد اور بھروسہ ہی نہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی عہدہ تو نہیں دیا تھا، صرف لکھنے کے لیے رکھا تھا کہ وہ کاتب کے طور پر، محرر کے طور پر رہے گا، لکھے گا، لیکن نہیں رکھا گیا۔ یہ دین محمد ہے جس میں کسی انسان سے جس کا یہاں شرک ہو، جس کے یہاں کفر ہو، جس کے یہاں توحید نہ ہو، جو یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، اس پر اتنا اس کے لیے قربت نہ ہو کہ محبت ہو، اعتماد اور بھروسہ ہو، اس کے سر پر آپ کوئی ذمہ داری دے سکیں، یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں وَهَذِهِ فِي تَحْرِيمِ مَوَالَاةِ أَهْلِ الْكِتَابِ خُصُوصًا وَفِي تَحْرِيمِ مَوَالَاةِ الْكُفَّارِ عُمُومًا۔ اور ایک آیت آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے خصوصیت کے ساتھ اور عموماً دنیا کے تمام ایسے انسان سے جو مسلمان نہیں ہیں، موالات، قربت، محبت، ایک دوسرے سے اخوت نہ ہونے کی تحریم اور اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ خصوصاً ہے کس کے ساتھ؟ یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ، اور عموم ہے کس کے ساتھ؟ سارے کفار اور مشرکین کے ساتھ، کہ اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو، میرے دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو تم ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے ایمان کو برباد کرنا چاہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا؟ جن کی صرف ایک خواہش ہے، یہود و نصرانی کی ایک خواہش، دوسری خواہش نہیں ہے، ایک خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مسلمان شرک کرے، کفر کرے، بس۔ یردوکم بعد ایمانکم کفارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یردوکم بعد ایمانکم کفارا، یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔
کہ ہم تو جہنم جائیں گے، تم کیوں جاؤ گے جنت؟ تم بھی چلو ہمارے ساتھ کمپنی دینے کے لیے، ساتھ میں رہیں گے۔ اور واقعی جو یہاں ساتھ میں رہے گا وہاں بھی ساتھ میں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا متى تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کب واقع ہوگی چھوڑ، پہلے یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کیے ہو؟ ما اعددت لها، کتنا جمع کیے ہو تم؟ تو کہا کہ کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اسی کے سہارے جی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ خوش رہتا تھا، میرے پاس بھلے اعمال کم ہوں لیکن نبی کی محبت تو ہے، بس میرا اسی میں بیڑا پار ہو جائے گا اگر نبی کی محبت میرے پاس ہے۔ تو سوچئے اللہ نے کیا کہا، یہودیوں نصرانیوں کو، میرے اور تمہارے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، جن سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ انت ما احببت، جس سے تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ یہود، نصارہ، کفار، مشرکین جن کا ایمان، عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے ان سے محبت نہ ہو۔ اس کے بعد آگے شیخ کہتے ہیں بل لقد حرم علی المؤمنین موالات الکفار ولو كانوا من اقرب الناس الیہ نصبا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سارے کفار سے محبت کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ کہ نسبت کے اعتبار سے اس سے کتنے بھی قریب کے نہ ہوں، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان و رشتے کے اعتبار سے، خون کا رشتہ بھی اگر ہو تب بھی، خون کا رشتہ ہو تب بھی اللہ رب العالمین نے کسی کافر و مشرک سے محبت کو حرام قرار دیا۔ ابھی یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، محبت اور حسن اخلاق میں فرق ہے۔ انشاءاللہ آگے جب وہ بات آئے گی تو بیان کریں گے، آج تو وہ ٹاپک آنے سے رہا لیکن بات بڑی لمبی ہے، لیکن جب بھی آئے گی وہ انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ محبت اور حسن اخلاق میں فرق ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں۔ یہی پر لوگ ڈوب جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، محبت کا نام دے کر کے حسن اخلاق اور حسن اخلاق کا نام دے کر کے محبت دونوں چلایا جا رہا ہے۔ نہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق والے تھے، ہمیں اخلاق مند ہونا چاہیے، تو اخلاق مند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرک قبول کرنا، شرک اعمال سے راضی اور خوش ہونا، ان کے شرکیہ محفلوں میں شرکت کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ میرے ایک دوست کی شادی ہے، کہاں؟ فلاں جگہ شادی ہے، کیا ہندو ہے، دعوت دیا ہے، بہت پرانا دوست ہے، جاننا کیسا رہے گا؟ مت جاؤ بھائی، کم سے کم وہ آگ کی پوجا کرے گا، جب پھیرا لے گا تو شرک دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے اخلاق والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے اخلاق ہونے والا کہا۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی وہ بیمار ہو جائے تو بلڈ دے دے، اس کو دوا پہنچا دے، کھانا پہنچا دے، لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ وہاں شرک کر رہا ہو تو کھڑے کھڑے وہاں پہ دیکھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے تو اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو حسن اخلاق الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ اس لیے میں نے کہا جب تک شروع سے آخر تک نہیں سنیں گے بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ تو کیا کہا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے کفار سے موالات کو، محبت کو حرام کر دیا ہے، اگرچہ کہ وہ نسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے اس کا سب سے قریبی کیوں نہ ہو۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔
اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اس بات کا ذکر کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اپنے باپ اور اپنے بھائی سے ایمان والی محبت نہ رکھو، ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ان کے دل میں ایمان کے مقابلے میں کفر کے لیے زیادہ محبت پایا جاتا ہو، کفر سے وہ لگاؤ رکھتے ہوں۔ ایک نقطہ، کوئی لڑکی مسلمان ہو اور باپ غیر مسلم ہو تو باپ اس کے نکاح کا ولی بنے گا؟ نہیں، حاکم بنے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ تو ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کافر ہو، بیٹا غیر مسلم ہو، یہ کیا کہتے ہیں مسلمان ہو، تو میراث میں حق بھی نہیں پائے گا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ مر گیا، بیٹے کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، وہ کافر کا مال ہے، بھلے اس کا باپ ہے، اس کا خون ہے، اس نے اس کو بچپن میں پالا ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، بیمار ہو تو دوا دلائے گا، بدن ہاتھ پیر دبا دے گا، سب کرے گا، خدمت کرے گا، لیکن وہ محبت جو ایک مومن سے ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہوگی، اور وہ مر جائے گا تو اس کے مال میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے گا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ اپنے بھائی کو ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ایموشنل ہو کر کے، ایموشنل پھول وہ ہوتے ہیں نا، ایموشنل پھول، ہاں، جذباتی بیوقوف، جذبات میں آ کے ان سے بڑی گہری محبت کر لی، بھلے باپ اور بھائی کیوں نہ ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے، گنہگار ہے، اللہ کے یہاں قابل مواخذہ گناہ کا مرتکب ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے کوئی ایسا ٹولہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی جماعت، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ دل سے محبت کرتے ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، ان سے دلی محبت رکھتے ہوں، ایسا کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ یوادون، ود کا معنی ہوتا ہے دل، ود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل، دل سے محبت صرف مومن سے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تری المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحبہم کمثل الجسد، مومن کی آپس کا دل کا رشتہ، توادہم دل کی محبت، وتعاطفہم ایک دوسرے سے جڑے رہنا، وتراحمہم ایک دوسرے پر رحم کرنا، تم اس کو پاؤ گے کیسے؟ ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا عضو منہ اشتکا سائر جسدہ من السہر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے بدن میں درد ہوتا ہے، رات جاگنے اور بخار کی وجہ سے۔ تو دل کی محبت کس سے ہو گئی؟ مومن سے ہوگی، دلی محبت۔ کوئی بھی مومن قوم کسی انسان سے نہیں کر سکتا جس کے یہاں اس کا مقابلے والا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ من حاد اللہ ورسولہ، پھر آگے اللہ نے کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم
اس کا اپنا خون، اس کی اپنی اولاد ہوں، او اخوانہم، اس کے اپنے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا اس کے اپنے رشتہ دار ہوں۔ مولوی صاحب رشتہ تو نہیں توڑنا چاہیے نا، شریعت میں تو رشتہ توڑنا حرام ہے۔ بیوقوف، ذاتی معاملات میں رشتے توڑنا حرام ہے۔ توحید کے خاطر، اسلام کے خاطر رشتوں کو توڑنا واجب ہے۔ توحید کے خاطر، اسلام کے خاطر رشتہ توڑنا واجب ہے۔ جب ذاتی معاملہ ہو تو ٹھیک، منہ پھلا کے بیٹھے رہو گے، اور دین اور اسلام کی بات ہے، نہیں جی اسلام میں تو رشتہ توڑنا منع ہے نا۔ ارے کس کو بیوقوف بنا رہے بھائی؟ کس کو دھوکہ دینے چاہتے ہو؟ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے دین کو، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ نے کہا وہ کسی کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر آگے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں وقد جہل کثیر من الناس هذا الاصل العظیم، لوگوں میں بہت سارے لوگ اس عظیم الولا والبراء کے اصول سے جاہل ہیں، لا علم ہیں۔ حتی لقد سمعت بعض المنتصبین الی العلم والدعوة فی اذاعۃ عربیۃ یقول عن النصارى انہم اخواننا ویا لها من کلمۃ خطیرہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے بہت سے علم اور دعوت کے جانب اپنی نسبت کرنے والے لوگوں کو عرب ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ وہ نصرانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یا لہا، ہائے افسوس اس جملے پر۔ کون سا جملہ؟ من کلمۃ خطیرۃ، اس خطرناک جملے پر۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے یہودی ہمارے بھائی ہیں، نصرانی ہمارے بھائی ہیں، جیسے طاہر القادری نے کہا ہے نا، کیا کہا؟ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہوئے تو چچا زاد بھائی۔ بھائی تو اس کا چچا زاد بھائی ہی ہے، تو اس کا چچا زاد بھائی ہی ہے، اس لیے کہ تیرے یہاں بھی دم توڑ شرک پایا جاتا ہے اور اس کے یہاں بھی جان لیوا کفر پایا جاتا ہے۔ تم لوگ دونوں چچیرے بھائی ہی ہو، ہمارے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، اور نہ وہ ہمارے کچھ ہو سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ بعض اپنے آپ کو عالم کہنے والے، داعی کہنے والے لوگ، دعات، کیا کہا؟ ینتسبون الی العلم والدعوہ، علم اور دعویٰ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ عرب کے ہی بہت سارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نصارہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہائے افسوس اس خطرناک جملے پر، من کلمۃ خطیرہ، اس خطرناک کلمے پر وہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں۔ وکما ان اللہ سبحانہ حرم موالات کفار اعداء العقیدہ الاسلامیہ فقد اوجب سبحانہ موالات المؤمنین و محبتین، کہتے ہیں اسی طرح جہاں اللہ رب العالمین نے کفار سے اور عقیدہ اسلام کے دشمنوں سے نفرت کو واجب قرار دیا ہے، وہیں مؤمنین سے محبت اور قربت کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انما ولیکم، یقیناً تمہارے دوست وہ ہیں، کون؟ اللہ۔ کون دوست ہیں؟ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ دوست ہے۔ ورسولہ، اور اس کے رسول کیا ہیں؟ مومنین کے ولی ہیں، مومنین کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والا کون ہے؟ اللہ نے آگے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، اسی آیت میں، دوسرا بھی آیت نہیں ہے، اسی آیت، سیم آیت، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو صلاح قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یہ لوگ مومن ہیں اور یہ لوگ تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تمہارا دوست ہے، رسول اللہ تمہارے دوست ہیں۔ تو مومن کا دوست کون ہوگا؟ اللہ کے رسول، اس کے بعد مومن۔ کون مومن؟
جس کے یہاں صلاح ہے، جس کے یہاں زکوٰۃ ہے، جو عبادت کی کون ہے بھائی؟ میرا فرینڈ ہے، اسکول فرینڈ ہے، کبھی مسجد میں دکھا نہیں، ہاں ابھی تھوڑا بھٹکا ہوا ہے۔ بے نمازی کبھی بھی، سن لیجیے، بے نمازی کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، حاشا کلّا، کبھی نہیں، امپاسبل، کبھی نہیں، بے نمازی کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نماز توحید کی بنیادی جڑوں میں سے ایک ہے، جس نے اسے حذف کر دیا، منہدم کر دیا، حذف کر دیا، اس نے توحید کو ہی خراب کر دیا۔ رکوع، سجدہ، دعا، استغفار، یہ ساری توحید ہیں، اور یہ کہاں ہے؟ نماز میں۔ اسی کو اس نے غائب کر دیا۔ بھلے اس نے غیر اللہ سے نہیں مانگا، لیکن اللہ سے بھی تو نہیں مانگا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس میں شرک سے اجتناب۔ جہاں اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے وہ توحید ہی نہیں ہے، جہاں عبادت ہے لیکن دوسرا شریک ہے وہ شرک ہے، جہاں صرف اللہ کی عبادت ہے اور کسی اور کی عبادت نہیں ہے وہاں توحید ہے۔ تو توحید نماز کے بنا ممکن نہیں ہے۔ تو مومن کے دوست کون ہوں گے؟ اللہ، اس کے رسول اور مومن۔ کون مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ نے سیم آیت میں بیان کیا، وہ لوگ جو صلاح قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ سے دوستی کرے، اس کے رسول سے دوستی کرے، مومنین سے دوستی کرے، تو وہ اللہ کا کیا ہے؟ حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ وہ نہیں ہے لادین والا، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے گروپ، ہاں، اور یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں۔ یہاں تو ایک بنیادی بات بتائی گئی جماعت اسلامی کے خلاف۔ کیا کہا گیا؟ مومن، نماز، زکوٰۃ، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ مومن ہے، اور مومن غالب ہوگا۔ کیسے غالب ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے۔ کیسے غالب ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے۔ اللہ نے وہی بات کہی۔ اس کا کانٹیکس میں کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ جماعت اسلامی والے اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں، دنیا چلی چاند ستاروں سے آگے، ہم مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو جا چاند ستارے میں جا، کون سا کمال ہے چاند ستارے پہ جانا؟ کوئی کام کا ہے؟ ہمارے لیے چاند کی حیثیت کتنی ہے؟ رمضان آیا کہ نہیں آیا، قربانی کا موسم آیا کہ نہیں آیا، یہی اللہ کا ایک مخلوق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم جاؤ وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، زندگی گزارو، کون منع کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دعا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، چاند پہ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بیوقوف انسان۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ساتھی بمعنی متبعین کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے گرم ہے، مومنوں کے لیے نرم ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ الٹا ہو گیا ایک دم سے۔ مسلمانوں کے اسکول میں داخل کرایا ہے تو وہ سمجھے گا یہ اسکول میرے باپ کی جاگیر ہے، لڑے گا آ کر کے، جھگڑا کرے گا فیس کم کروانے کے لیے، بچے کو لیٹ سے لایا ہے، گیٹ پہ انٹری دینا، جھگڑا کرے گا، لڑے گا وہ۔ اور اگر کسی عیسائی کو یہاں پہ، کرسچن کے یہاں پہ گیا ہے تو بس سجدہ نہیں کرے گا، باقی سب کر لے گا وہ۔
سجدہ نہیں کرے گا باقی سب کر لے گا. یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان کا کہ اسلامک اسکول میں مسلمانوں کے ادارے میں اگر بچے کو داخل کیا ہے تو اس کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتا ہے. وہ آئے گا، جھگڑا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، نرم نہیں ہے، گارب ایک دم. اور وہیں اگر کسی کرسچن اسکول میں، وہ بھی 3rd کلاس اسکول میں اگر داخلہ کروایا ہو تو وہاں بھی جائے گا تو میاؤں میاؤں کرے گا، سجدہ نہیں کرتا، باقی سب کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت کیا بیان کی؟ نبی کے اتباع کرنے والوں کی صفت کیا بیان کی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، کافروں پر سخت ہوتا ہے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی ہے مومن، اسی لیے ایک مومن کے زکوٰۃ پر صرف مومن کا حق ہے. بھائی ہے مومن، اسی لیے ایک مومن کے صدقات و خیرات پر صرف مومن کا حق ہے. کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ و صدقہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کا بھائی نہیں ہے. بھائی ہے اس کا خیال رکھنا واجب ہے، اس کے ایمان کی فکر کرنا واجب ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا واجب ہے. اسی لیے تو بھائی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، آگے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں فالمؤمنون اخوۃ فی الدین والعقیدہ ان تباعدت انسابهم واوطانهم وازمانهم. مومن کا بھائی ہے، بھلے دونوں کی نسلیں دور ہوں، ملک دور ہو، زمانے الگ الگ ہوں، لیکن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. 3 چیزیں ہیں. نسب میں دوری، کوئی خان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیخ ہے، سب الگ الگ نسب ہیں، سب الگ الگ نسلیں ہیں، نسل الگ ہے سب کی، لیکن پھر بھی بھائی ہیں. وَأَوْطَانُهُمْ، ان کے ملک دور دور ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی عرب میں ہے، سب مومن ہیں، عقیدہ سب کا ایک ہے، تو سب بھائی ہیں. اور وہ ازمانہم، ان کے زمانے الگ الگ ہیں، کوئی 100 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 100 سال بعد پیدا ہوگا، لیکن وہ صاحب ایمان ہے، صاحب توحید ہے، صاحب عقیدہ ہے، تو ہمارا بھائی ہے. بڑی پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. کہتے ہیں، شرح السنہ کتاب ہے امام بربہاری رحمہ اللہ کی، اس کی جو اردو شرح لکھی گئی ہے اس میں یہ جملہ لکھا گیا ہے اتحاد امت کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، دوسرا آدمی بدعقیدہ ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. بھلے دونوں ایک ہی گھر میں کیوں نہ ہو، اتحاد نہیں کہلائے گا. اور ایسے اتحاد کی شریعت کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک میں توحید ہے، ایک میں شرک ہے، اس اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں. اور ایک آدمی ہے جو دور کہیں کسی دنیا کے کونے میں پڑا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان ہے. دونوں کا ایمان اور عقیدہ ایک ہے، بھلے جسمانی اعتبار سے دونوں متحد نہیں ہیں، لیکن افکار، نظریات اور عقائد میں ایک ہونے کی وجہ سے وہ متحد ہیں. اور سب سے پہلی اور بنیادی اتحاد یہی ہے. اسی لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ایک مومن سنتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، غیرت ہے، کہ فلاں جگہ ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہوا، تو اسے دکھ ہوتا ہے، جبکہ اس کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ملا ہے، نہ رشتے ہیں، نہ کبھی دعوت کھایا، کچھ نہیں. سنتا ہے کہ مسلمان پر ظلم ہوا تو پھر ایسی صورت میں دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں. ملے بھی نہیں نا. جیسے مان لیں ائمہ حرم ہیں، کبھی کسی کی طبیعت کی خبر سنتے ہیں کہ کسی کی طبیعت خراب ہے، ویسے ہی دکھ ہوتا ہے، دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ان کو شفا دے، ہے نا، ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ شیخ عزیر شمس سے ملے ہیں؟ آپ ملے ہیں؟
آپ باقی کوئی نہیں ملا؟ وہ پرویز میں ملے ہیں، شاید پٹنہ میں ملے تھے۔ اچھا، آخری ملنے والوں میں سے آپ ہیں۔ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں ملا، لیکن جب خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو مانو ایسا ہو گیا جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ عقیدہ، اس ایمان کی وجہ سے۔ تو ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے محبت پایا جانا اللہ کے طرف سے ایک رحمت ہے، اور یہ مطلوب ہے، اس کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرتے ہیں، وہ آیت ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو بعد میں آئے، یعنی بعد میں پیدا ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، تو ہمیں معاف کر، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ کیا کہا؟ اخواننا، ہمارے بھائی، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو مومن بھلے 100 سال پہلے پیدا ہو کے مر گیا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، اور کافر جو ہمارا جڑواں بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ کسی ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کجی مت پیدا کر۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو نرمی کرنے والا۔ پھر یہاں پر شیخ صالح الفوزان 2 لائن میں ایک بات بیان کرتے ہیں، جس کو بیان کر کے آج کا درس میں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فالمؤمنون من اول الخلیقۃ الی آخرها مهما تباعدت اوطانهم وامدت ازمانهم اخوة متحابون۔ مومن پہلے انسان سے لے کر کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان جو مومن ہے، اگرچہ کہ ملک الگ ہیں، زمانہ بہت دور ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی ہیں۔ یقتدی آخرہم بأولاہم، بعد والا پہلے والے کے راستے پر چلتا ہے، پہلے والا بعد والے کے بعد والا پہلے والے کے راستے پر چلتا ہے۔ کیسے؟ یہی تو ایک پوائنٹ بڑی زبردست بیان کی گئی۔ کیا؟ صحابہ اکرام کس کے راستے پر چلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ ہم کس کے راستے پر ہیں؟ صحابہ اکرام کے راستے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے راستے پر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر۔ تو بعد والا پہلے والے کی اقتداء کر رہا ہے، ان کے راستے پر چل رہا ہے۔ وَيَدْعُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں علماء نے، اسلاف نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر مومن کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آج ہر مومن کے لیے ضروری ہے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن کے لیے دعا کریں، اور پہلے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یدعون بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلِلْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ مَظَاهِرٌ تَدُلُّ عَلَيْهِمَا، محبت اور نفرت کی کچھ نشانیاں ہیں، مظاہر ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو بتلاتے ہیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو بتلاتے ہیں کہ ہمیں کسی سے نفرت ہے۔ تو ان مظاہر کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے کفار سے محبت کی دلیلیں، پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنوں سے محبت کی دلیلیں، اور یہ اتنا لمبا ہے کہ انشاءاللہ 4 ہفتہ تو اسی میں چلا جائے گا، ان 2 باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ کفار سے محبت کی کیا دلیل ہے اور مومنوں سے محبت کی کیا دلیل ہے۔ یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نے کفار سے محبت کی جو دلیلیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور مومنوں سے محبت کی جو دلیلیں ہیں اس کو اپنے اندر اپنا لیا، تو سمجھیے ہمارا عقیدہ الولا والبراء کامل ہو گیا۔
لیکن اگر ہم نے اسے سمجھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ تو ایسے باریک باریک پوائنٹس ہیں کہ جس کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا بھی ہے۔ جیسا کہ کفار سے محبت کی دلیل میں 8ویں نمبر پر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کافروں کی تعریف کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، بھلے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنے زیادہ ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور دلیل قرآن سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی طرف اٹھا کر کے بھی نہ دیکھو جن کو ہم نے اس دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، کافر لوگوں کو، ان کی تعریف کرنا۔ اور سوچیے ہمارے یہاں کتنے لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا؟ ارے مسلمان بڑے غدار ہوتے ہیں، کون وفادار ہوتا ہے؟ یہودی بات کا پکا ہوتا ہے، یہودی بات کا پکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ غیر مسلم دکانوں میں جائیے ایمانداری سے سامان دے گا، مسلمان کے دکان میں جائیے بے ایمانی سے سامان دے گا، تو بے ایمان ہے اسی لیے تجھ کو سب ایسی نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 کا یہاں خرابی پائی جائیں، لیکن ایک عام مزاج۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے جان، لوگوں نے رکھا جان۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی کوالیفائڈ ہو ہی نہیں سکتا، سب جاہل ہیں، سارے کرسچن پڑھے لکھے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک عام مزاج ہے، مسلم اسکول میں پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی، ساری پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ کانوینٹوں میں، غیر مسلموں کرسچنوں کے اسکولوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مسلمان آگے بڑھ کر اگر اسکول بناتا بھی ہے سکسیس نہیں ہو پاتا۔ آدمی اکیلے کتنا سر پہ بوجھ ڈھوئے گا؟ دنیا کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں معاونت کرے، اور یہ معاونت کس لیے نہیں ہوتی ہے میں بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ الولا والبرا جو سمجھ جائے گا اپنے بچوں کو کبھی کرسچن اسکول میں نہیں ڈالے گا اگر اس کا یہ ایمان مضبوط ہوگا تو۔ لیکن کیا ہے، ایمان تقریروں کتابوں میں محدود ہے، یہی سب سے بڑا افسوس ہے۔ اسی لیے مجھ سے کسی نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے اپنے بچوں کو بھیک مانگتا دیکھنا پسند ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی اسکول میں کھڑے ہو کر کے وہ شرکیہ گانا گائیں، یہ مجھ کو پسند نہیں۔ یہ کسی بھی مومن کو پسند نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا بھیک مانگے گا کیا ہے، معذور ہے، مجبور ہے، بھیک مانگ رہا، اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے۔ لیکن کسی اسکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کے وہ شرکیہ ترانہ پڑھے، پریئر میں کھڑے ہو کر کے پڑھے، کہاں تک صحیح ہے؟ بچہ چلو سینسیبل ہو گیا، 15 سال 16 سال کا ہو گیا، پڑھ نہیں رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، تو 15 سال سے پہلے جو اس نے کیا، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اسی چیز کو آدمی تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔